سورة النازعات مكية. بسم الله الرحمن الرحيم. والنازعات غرقا والناشطات نشطا. والنازعات نون پر تشدید ہے، نون پر حرف غنہ ہوتا ہے. اگر نون اور میم پر تشدید ہو تو غنہ ہوگا. ناک میں تھوڑے دیر آواز کو رکنا غنہ کہلاتا ہے. غنہ کی مقدار ایک الف کے برابر ہے. غرقا را ساکن ہے، را سے پہلے زبر آیا، ادھر را کو موٹا کرنا. اگر را ساکنہ سے پہلے زبر یا پیش ہو تو را پر ہوگی. والناشطات نون پر تشدید ہے، نون پر حرف غنہ ہوتا ہے. اگر نون اور میم پر تشدید ہو تو غنہ ہوگا. ناک میں تھوڑے دیر آواز کو رکنا غنہ کہلاتا ہے. غنہ کی مقدار ایک الف کے برابر ہے. والناشطات پا کو صحیح ادا کرنا، موٹا کرنا. ناشطات والسابحات سبحا ادھر قلقلہ کرنا. با ساکن ہے. حروف قلقلہ 5 ہے. قاف طا با جیم دال، جن کا مجموعہ خود مجدد ہے. جن ان پر جزم ہو تو ان کو پڑھتے وقت ان کے مخرج ٹکر کہا کر الگ ہو جاتے ہیں. ان کے علاوہ کسی جزم والے حروف پر قلقلہ نہ ہوگا. فالسابقات سبقا، پس فا کو صحیح ادا کرنا. فا اس طرح ادا ہوتا ہے، دو سامنے والے اوپر دانتوں کی سر نیچے ہون سے لگا کر ادا ہوتا ہے. فالسابقات قاف کو صحیح ادا کرنا، قاف بڑا قاف ہے. فالسابقات سبقا با ساکن ہے، با پر قلقلہ کرنا. اس طرح سبقا. حروف قلقلہ 5 ہے. قاف طا با جیم دال، جن ان کا مجموعہ خود مجدد ہے. ان پر جزم ہو تو ان کو پڑھتے وقت ان کے مخرج ٹکر کہا کر الگ ہو جاتے ہیں. ان کے علاوہ کسی جزم والی حروف پر قلقلہ نہ ہوگا. فالمدبرات امرا، فا کو صحیح ادا کرنا. اس طرح ادا ہوتا ہے. دو سامنے والے اوپر دانتوں کی سر نیچے ہون سے لگا کر ادا ہوتا ہے. اس طرح فالمدبرات را موٹا کرنا، را اس طرح را پر زبر ہے، اس کی وجہ سے را موٹا کرنا. اگر را پر زبر یا پیش ہو تو را پر ہوگی. امرا ادھر وقف لازم ہے، ادھر روکنا لازم ہے. یوم ترجف الراجفہ، ترجف را ساکن ہے، را سے پہلے زبر آیا، ادھر را کو موٹا کرنا. اگر را ساکنہ سے پہلے زبر یا پیش ہو تو را پر ہوگی. ترجف الراجفہ فا کو صحیح ادا کرنا. فا اس طرح ادا ہوتا ہے، دو اوپر سامنے والے دانتوں کی سر نیچے ہون سے لگا کر ادا ہوتا ہے. ترجف الراجفہ را پر زبر ہے، را کو موٹا کرنا. ترجف الراجفہ. اگر را پر زبر یا پیش ہو تو را پر ہوگی. تتبعها الرادفہ، الرادفہ را کو موٹا کرنا، اس کی وجہ سے را پر زبر ہے. اگر را پر زبر یا پیش ہو تو را پر ہوگی. قلوب یومئذ واجفہ، ابصارها خاشعہ. قلوب قاف بڑا قاف ہے، قاف کو صحیح ادا کرنا. قلوب بوئی ادھر ادغام علی غنہ ہوتا ہے، اس کی وجہ سے با پر تنوین ہے، یعنی دو پیش ہے. اس کے بعد یا آیا ادھر ادغام علی غنہ ہوگا.
حروف ادغام 6 ہے، یا را میم لام واو نون، ان کو حروف یرملون کہتے ہیں۔ تنوین یا نون ساکن کے بعد حروف یرملون میں سے کوئی حرف آ جائے تو لام اور را کی صورت میں بغیر غنہ کے ملا کر پڑھیں گے، اس کو ادغام بلا غنہ اور ادغام تام بھی کہا جاتا ہے۔ یومئذ واجفہ، یومئذ ادھر ادغام محل غنہ ہے، اس کی وجہ سے ذال پر تنوین ہے، تنوین کے بعد واو آیا، ادھر ادغام محل غنہ ہوگا۔ حروف ادغام 6 ہے، یا را میم لام واو نون، ان کو حروف یرملون کہتے ہیں۔ تنوین یا نون ساکن کے بعد حروف یرملون میں سے کوئی حرف آ جائے تو لام اور را کی صورت میں بغیر غنہ کے ملا کر پڑھیں گے، اس کو ادغام بلا غنہ اور ادغام تام بھی کہا جاتا ہے۔ ابصارها خاشعہ، اب با ساکن ہے، با پر قلقلہ کرنا اس طرح، ابصارها۔ حروف قلقلہ 5 ہے، قاف طا با جیم دال، جن کا مجموعہ قطب جد ہے، جن ان پر جزم ہو تو ان کو پڑھتے وقت ان کے مخرج ٹکر کہا کر الگ ہو جاتے ہیں، ان کے علاوہ کسی جزم والے حروف پر قلقلہ نہ ہوگا۔ ابصارها را پر پیش ہے، را کو موٹا کرنا، اگر را پر زبر یا پیش ہو تو را پر ہوگی۔ یقولون ائنا لمردودون فی الحافرہ، یقولون قاف بڑا قاف ہے، قاف سے ادا کرنا اس طرح، یقولون ائنا، نون پر تشدید ہے، نون پر حرف غنہ ہوتا ہے، اگر نون اور میم پر تشدید ہو تو غنہ ہوگا۔ ناک میں تھوڑے دیر آواز کو رکنا غنہ کہلاتا ہے، غنہ کی مقدار ایک الف کے برابر ہے۔ ائنا لمردودون، لمر را ساکن ہے، را سے پہلے زبر آیا، ادھر را موٹا کر، اگر را ساکنہ سے پہلے زبر یا پیش ہو تو را پر ہوگی۔ لمردودون فی الحافرہ، فا کو سے ادا کرنا، فا اس طرح ادا ہوتا ہے، دو سامنے والے اوپر دانتوں کی سر نیچے ہون سے لگا کر ادا ہوتا ہے۔ فی الحافرہ، را پر زبر ہے، را کو موٹا کرنا، اگر را پر زبر یا پیش ہو تو را پر ہوگی۔ یقولون ائنا لمردودون فی الحافرہ۔ صدق اللہ العلی العظیم۔